ڈرائنگ روم کی فضا اتنی بوجھل ہو چکی تھی کہ آئزہ کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ دیوار سے لگ کر بت بنی کھڑی تھی، جبکہ دانیال آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اسے اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ ارے آئزہ بیٹا، تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو یہاں، آئزہ کے بابا نے شفقت سے کہا اور پھر دانیال کی طرف مڑے۔ سر آپ تشریف رکھیں، میں ذرا اپنی بیگم سے کہوں کہ وہ آپ کے لیے چائے تیار کرے۔ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، چائے پیے بغیر تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ آئزہ کے دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا۔ نہیں بابا، آپ رکیں، میں بنا لاتی ہوں۔ اسے لرزتی آواز میں مداخلت کرنی چاہیے، لیکن اس کے بابا ہاتھ ہلا کر باہر نکل گئے۔ نہیں نہیں، تم بیٹھو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ابھی آیا۔ بابا کے قدموں کی چاپ جیسے ہی دور ہوئی، ڈرائنگ روم کا دروازہ ایک خودکار طریقے سے بند ہو گیا۔ دانیال، جو اب تک ایک شائستہ پروفیسر بنے بیٹھے تھے، یکدم اپنی جگہ سے اٹھے۔ ان کی حرکت اتنی اچانک اور برق رفتار تھی کہ آئزہ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ دانیال نے چند ہی قدموں میں فاصلہ طے کیا اور آئزہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑکی کے بھاری پردوں کے پیچھے والے کونے کی طرف دھکیلا۔ آئزہ کے لبوں سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، جیسے دانیال نے اپنی دوسری ہتھیلی اس کے منہ پر رکھ کر وہیں دبا دیا۔ شش! دانیال کی سرد اور تیکھی سرگوشی اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی۔ اتنی آواز مت نکالنا آئزہ، کہ تمہارے بوڑھے باپ کا بھرم ٹوٹ جائے۔ انہوں نے آئزہ کی کمر کے گرد اپنا مضبوط بازو حمائل کر کے اسے اپنے وجود کے ساتھ اس قدر سختی سے بھینچا کہ آئزہ کو اپنے سینے میں دانیال کے دل کی وہی بے ترتیب اور جنونی دھڑکنیں محسوس ہونے لگیں۔ دانیال کا چہرہ اب آئزہ کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ ان کی ناک آئزہ کے گال کو چھو رہی تھی۔ تمہارا کیا خیال تھا؟ دانیال کی آواز میں ایک وحشیانہ مٹھاس گھولائی۔ 4 دن بخار کا بہانہ بنا کر گھر میں چھپ جاؤ گی اور میں تڑپتا رہوں گا؟ آئزہ زاہد، تم نے مجھے ان 4 راتوں میں ایک پل کے لیے سونے نہیں دیا۔ میں یہاں تمہاری خیریت لینے نہیں آیا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جہاں بھی جاؤ گی، جس دیوار کے پیچھے بھی چھپو گی، دانیال وہاں پہلے سے موجود ہوگا۔ آئزہ نے پوری طاقت سے ان کے ہاتھ کے نیچے سے بولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر دانیال کی ہتھیلی کو بھگونے لگے تھے۔ دانیال نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا، لیکن اپنی گرفت کم نہیں کی۔ پلیز میرے گھر سے چلے جائیں، میرے بابا دیکھ لیں گے تو وہ مر جائیں گے۔ آئزہ نے ہچکیوں کے درمیان التجا کی۔ وہ نہیں دیکھیں گے۔ دانیال نے جھک کر اس کی گردن کے اس مقام پر اپنے لب رکھے جہاں شہرک خوف سے بری طرح پھڑک رہی تھی۔ آئزہ کا پورا بدن برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ تمہیں کیا لگا آئزہ، تم یونیورسٹی نہیں آؤ گی، فون بند کر لو گی تو میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ میں نے ان 4 دنوں میں تمہاری یاد میں جو آگ جھیلی ہے، اب اس کا حساب تم دو گی۔ آئزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دانیال کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ کسی چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ دانیال نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ تمہارا یہ معصوم چہرہ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں ابھی اٹھا کر یہاں سے لے جاؤں۔ یاد رکھنا، تم میری ہو، صرف میری۔ اگر کل تم یونیورسٹی نہ آئیں تو اگلی بار میں تمہارے باپ کے سامنے بیٹھ کر تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا اور انہیں بتا دوں گا کہ ہم ایک دوسرے کو کتنا قریب سے جانتے ہیں۔ آئزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے باہر سے بابا کے قدموں کی آواز آئی۔ دانیال نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور فوراً اپنی کرسی پر جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آئزہ کے بابا چائے کی ٹرے لے کر اندر آئے تو پروفیسر دانیال بڑے سکون سے مسکرا رہے تھے۔ ہاں تو سر، آپ بتا رہے تھے کہ آئزہ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ آئزہ کے بابا نے پوچھا تھا۔ دانیال نے آئزہ کی طرف ایک شکاری نظر ڈالی اور بولے، فکر نہ کریں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اسے اپنی خاص نگرانی میں رکھوں گا۔ آئزہ نے ڈر کر نظریں جھکا لیں۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اب ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی کا ماحول آئزہ کے لیے کسی مختل سے کم نہیں تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ چپراسی نے اسے روک لیا۔ آئزہ بی بی، آپ کو پروفیسر دانیال نے فوراً اپنے پرسنل آفس میں بلایا ہے۔ آئزہ کے پاؤں منجمد ہو گئے۔ اسے کل رات کی دھمکی یاد آ گئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے۔
وہ لرزتے قدموں سے پروفیسر کے آفس کی طرف بڑھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی پیچھے سے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ آفس میں اندھیرا تھا، صرف ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پروفیسر دانیال اپنی کرسی پر بیٹھے سگار پی رہے تھے۔ دھوئیں کے مرغولوں میں ان کا چہرہ مزید پر اسرار لگ رہا تھا۔ آ گئی تم؟ مجھے لگا شاید آج پھر بخار کا بہانہ بناؤ گی، دانیال نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ سست رفتاری سے چلتے ہوئے عائزہ کے پاس آئے اور اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ عائزہ دیوار سے چمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ دانیال نے اپنا ایک ہاتھ عائزہ کے سر کے پاس دیوار پر ٹکایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی چن اوپر اٹھائی۔ سر، سب باہر دیکھ لیں گے، عائزہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ یہ میرا پرائیویٹ آفس ہے عائزہ، یہاں میری مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، دانیال نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں جنون کی وہی پرانی چمک تھی۔ تمہارے بابا بہت سادہ انسان ہیں، انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ان کی بیٹی نے اپنے پروفیسر کو کس حد تک پاگل کر دیا ہے۔ انہوں نے عائزہ کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی میں لپیٹ کر کھینچا، جس سے عائزہ کا چہرہ ان کے بالکل قریب ہو گیا۔ اب سنو، آج سے تم کسی اور طالب علم سے بات نہیں کرو گی، کسی لڑکے کی طرف دیکھو گی بھی نہیں۔ اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک لگی کہ تم کسی اور سے باتیں کر رہی ہو تو تمہارے بابا کو وہ تصویریں مل جائیں گی جو میں نے اس دن واش روم میں کھینچی تھیں۔ عائزہ کے ہوش اڑ گئے۔ تصویریں؟ کیسی تصویریں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، دانیال نے اپنے فون کی اسکرین روشن کر کے اس کے سامنے کی۔ اسکرین پر عائزہ کی وہی تصویر تھی جب وہ واش روم میں ان کے حصار میں بے بس کھڑی تھی اور اس کا دوپٹہ کندھے سے ڈھلکا ہوا تھا۔ عائزہ کا سر چکرانے لگا۔ آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، دانیال نے قہقہ لگایا، ایک ایسا قہقہ جس نے عائزہ کی روح تک کانپا دی۔ محبت اور جنون میں سب جائز ہے عائزہ، اب جاؤ یہاں سے اور یاد رکھنا، تم صرف اور صرف میری ہو، تمہارا ہر سانس اب میری مرضی سے چلے گا۔ دانیال نے عائزہ کو ٹیبل سے لگایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، دانیال نے نہایت جنونی انداز میں اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ دیے۔ عائزہ کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا، وہ ساکت رہ گئی۔ یہ نشان تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ تم کس کے حصار میں ہو، دانیال نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اسے چھوڑ دیا۔ عائزہ لرزتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہوئی پاگلوں کی طرح آفس سے باہر بھاگی۔ کوریڈور میں طلبہ کا شور تھا، رونق تھی، لیکن اسے ہر طرف اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ گرتے پڑتے کلاس میں پہنچی تھی۔ عائزہ، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سارا نے حیرت اور شک سے اسے دیکھا۔ عائزہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے سارا کو کچھ بتایا تو دانیال کو پتہ چل جائے گا۔ عائزہ نے بامشکل اپنے آنسو روکے اور لرزتی آواز میں کہا، کچھ نہیں سارا، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لمحے پروفیسر دانیال کلاس میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے وہ کوئی بہت نیک انسان ہو۔ انہوں نے لیکچر شروع کیا، لیکن عائزہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے دانیال کے الفاظ زہریلے ناگ بن کر اسے ڈس رہے ہوں۔ لیکچر کے آخر میں دانیال نے عائزہ کی طرف دیکھ کر نہایت ہمدردانہ لہجے میں کہا، عائزہ، آپ پچھلے چند دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، آپ کا کافی حرج ہوا ہے۔ میرے پاس کچھ خاص نوٹس پڑے ہیں، چھٹی کے بعد میرے آفس سے لے لیجئے گا۔ سارا نے رشک سے عائزہ کو کونے ماری۔ یار، تو کتنی خوش قسمت ہے عائزہ، یہ ہیرو نما پروفیسر تجھ پر کتنا مہربان ہے، ورنہ ہم تو ان 4 دنوں میں نوٹس بنا بنا کر پاگل ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں پوچھا تک نہیں۔ عائزہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر سارا کو بتائے کہ یہ نوٹس نہیں بلکہ اس کی بربادی کا جال ہے، لیکن اس کے لب سل گئے تھے۔ چھٹی کی گھٹی ہوئی تو تمام اسٹوڈنٹس خوشی خوشی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ عائزہ جیسے بھی پوری طرح پروفیسر دانیال کے آفس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن دانیال کے خوف نے اسے قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ ان کے آفس کے پاس پہنچی تو یونیورسٹی کا یہ ڈپارٹمنٹ تقریباً خالی ہو چکا تھا اور ہر طرف ایک پراسرار خاموشی تھی۔ عائزہ جیسے ہی آفس کے اندر داخل ہوئی، دانیال نے کرسی سے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ سر وہ نوٹس؟ عائزہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ دانیال نے میز پر پڑے کاغذات ایک طرف پھینکے اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ عائزہ پیچھے ہٹتے ہوئے ایک بڑی ٹیبل سے جا لگی۔
دانیال نے پلک جھپکتے ہی اسے کمر سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے وجود کے بالکل قریب کھینچ لیا۔ نوٹس تو صرف ایک بہانہ تھا عائزہ، مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ تم کتنا تڑپ رہی ہو۔ دانیال نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ آج اس یونیورسٹی میں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں اور تم ہو۔ عائزہ نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلنا چاہا۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، دیر ہو رہی ہے، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دانیال نے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں دبوچ لیں اور اسے ٹیبل پر جھکا دیا۔ تمہارے بابا کو لگے گا کہ تم ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہو جو ایکسٹرا کلاس لے رہی ہے۔ انہوں نے جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی گھٹیا لہجے میں کہا، آج تم یہاں سے تبھی جاؤ گی جب میرا جی بھر جائے گا۔ عائزہ کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو ٹپکنے لگے۔ اسے اپنی عزت مٹی میں ملتی دکھائی دے رہی تھی اور سامنے وہ شخص تھا جو استاد کے روپ میں ایک درندہ تھا۔ دانیال نے عائزہ کی کمر میں اپنا بازو مزید سختی سے بھینچا، جیسے وہ اس کی پسلیاں توڑ دینا چاہتا ہو۔ عائزہ کے پاؤں زمین سے تھوڑا اوپر اٹھ گئے اور وہ بے بسی سے تڑپنے لگی۔ سر، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں یونیورسٹی چھوڑ دوں گی، بس مجھے جانے دے۔ عائزہ نے ہچکیوں کے درمیان منتیں کرنا شروع کر دی۔ دانیال نے اپنا چہرہ عائزہ کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں اب خون خوار ہو چکی تھیں۔ چھوڑ دوں؟ عائزہ، جس چیز پر دانیال کا دل آ جائے وہ اسے چھوڑتا نہیں ہے، یا تو وہ میری ہوتی ہے یا پھر کسی کی نہیں رہتی۔ عائزہ نے ہمت جمع کر کے اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ آپ ایک قاتل ہیں، آپ نے میرا سکون چھین لیا ہے۔ دانیال نے ایک بھیانک قہقہ لگایا جو پورے آفس میں گونج اٹھا۔ قاتل؟ تم نے ابھی تک سنا ہی کیا ہے عائزہ؟ تمہیں یاد ہے پچھلے سال شعبہ نفسیات کی وہ لڑکی جس نے چھت سے کود کر خودکشی کی تھی؟ اور وہ لڑکی جو 2 سال پہلے یونیورسٹی کے تالاب میں مردہ پائی گئی تھی؟ عائزہ کا خون یکدم منجمد ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اخبارات میں کئی بار ایسی خبریں پڑھی تھیں کہ یونیورسٹی کی طالبات نے پڑھائی کے دباؤ میں آ کر خودکشی کر لی۔ وہ سب خودکشیاں نہیں تھیں عائزہ۔ دانیال نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ وہ سب تم جیسی ضدی تھی۔ انہوں نے بھی میرے حصار جنون سے نکلنے کی کوشش کی تھی، تو میں نے خود انہیں یونیورسٹی کی چھت سے وہ آخری دھکا دیا تھا۔ پولیس کو تو صرف ایک خودکشی کا نوٹ ملا جو میں نے خود ان کے ہاتھوں سے لکھوایا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک ہراساں کرنے والے کے پاس نہیں بلکہ ایک درندے کے چنگل میں ہے جو معصوم لڑکیوں کی جان لے کر اسے خودکشی کا نام دے دیتا ہے۔ اب تمہاری باری ہے عائزہ۔ دانیال نے اس کا گلا اپنے ایک ہاتھ سے دبانا شروع کیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عائزہ کی زبان باہر نکلنے لگی۔ یا تو ابھی اسی وقت میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر میری غلامی قبول کرو یا پھر کل کی سرخی تم ہوں گی۔ ایک اور طالبہ نے پروفیسر کے آفس کی کھڑکی سے کود کر جان دے دی۔ عائزہ نے تڑپ کر آفس کی اس بڑی شیشے کی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے نیچے گہرائی اور پتھر نظر آ رہے تھے۔ دانیال اسے گھسیٹتا ہوا اس کھڑکی کی طرف لے جانے لگا۔ عائزہ کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلنے لگی تھیں اور موت اسے اپنے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ دانیال کی وحشیانہ گرفت اور ان پرانی لڑکیوں کی پراسرار موت کی یاد نے عائزہ کے اندر کی رہی صحیح ہمت بھی توڑ دی۔ بس 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 کریں، میں مانتی ہوں، میں سب مانتی ہوں۔ عائزہ نے بمشکل اپنے گلے سے یہ الفاظ نکالے اور تڑپ کر دانیال کے ہاتھ پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ دانیال نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھوڑا تو عائزہ ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور گلے پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ دانیال اس کے سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور عائزہ کے بکھرے ہوئے بالوں کو بڑی پیار سے سمیٹتے ہوئے بولا، کتنی سمجھدار ہو تم عائزہ، میں نے کہا تھا نا، مجھ سے کوئی جیت نہیں سکا، نہ وہ لڑکیاں اور نہ تم۔ عائزہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے دانیال کے لمس سے گھن آ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت ذرا سی مخالفت اسے اس کھڑکی سے نیچے گرا سکتی تھی۔ اب سنو۔ دانیال کی آواز اب کسی شہد کی طرح میٹھی مگر زہریلی ہو چکی تھی۔ تم یہاں سے باہر جاؤ گی لیکن بالکل نارمل ہو کر۔ اگر کسی نے پوچھا تو کہو گی کہ نوٹس لینے میں دیر ہو گئی، اور کل
کل تم میرے بتائے ہوئے وقت پر اس گیسٹ ہاؤس پہنچو گی جس کا ایڈریس میں تمہیں میسج کروں گا۔ عائزہ نے لرزتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کی خودداری، اس کی عزت اور اس کی روح اس وقت ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ دانیال نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، گڈ گرل، ابھی آنسو پوچھو اور مسکرا کر باہر جاؤ۔ یاد رکھنا عائزہ، تمہارا ہر قدم، تمہارا ہر لفظ میری نگرانی میں ہے۔ اگر تم نے بھاگنے کی یا کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تمہارے بابا کی لاش بھی اسی طرح ملے گی جیسے ان لڑکیوں کی ملی تھی۔ عائزہ لڑکھاتے قدموں سے آفس سے باہر نکلی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندہ تو ہے لیکن اس کا وجود اب دانیال کے اس حصار جنون کا قیدی بن چکا ہے۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی اسے اپنے فون پر ایک میسج موصول ہوا، گھر پہنچ کر مجھے میسج کرنا، میری ملکیت۔ عائزہ نے فون بند کر دیا اور سڑک کنارے بیٹھ کر بری طرح رونے لگی۔ عائزہ کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، وہ ہمت ہار چکی تھی۔ پروفیسر دانیال کی وہ وحشت ناک باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ وہ خود کو اس درندے کی ہر شرط ماننے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی دہلیز پر ہی اس کے قدم رک گئے۔ اندر سے جانی پہچانی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم کے پاس سے گزری اس کی خالہ سامنے آ گئی۔ عائزہ کو دیکھتے ہی خالہ نے تڑپ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ممتا بھرے اس لمس نے جیسے عائزہ کے ضبط کا بندھن توڑ دیا اور وہ خالہ کے کندھے سے لگ کر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خالہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور اس کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ ارے عائزہ بیٹا، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ خالہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ اسی لمحے تیمور کی آواز آئی، عائزہ خیریت تو ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تیمور جو نہ صرف اس کا کزن تھا بلکہ پچھلے کئی سالوں سے اس کی محبت کا دعوے دار بھی تھا۔ عائزہ ہمیشہ اپنی پڑھائی کو ترجیح دیتی تھی اور اس نے کبھی تیمور کی محبت کو گھانس نہیں ڈالی تھی، لیکن تیمور کے دل میں آج بھی عائزہ کے لیے وہی طرف تھی۔ عائزہ نے بھیگی آنکھوں سے ایک پل کے لیے تیمور کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی پرانی فکر دیکھ کر عائزہ نے فوراً نظریں چرا لی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اب کسی کی محبت کے قابل نہیں رہی۔ بیٹا بتاؤ تو صحیح، کسی نے کچھ کہا ہے یونیورسٹی میں؟ خالہ نے پیار سے پوچھا۔ عائزہ نے اپنے آنسو پوچھتے لرزتی آواز میں کہا، نہیں خالہ، وہ بس طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، سر میں شدید درد ہے۔ یہ کہہ کر وہ کسی سے نظریں ملائے بغیر اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے بیڈ پر سر رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو تیمور کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ گیا اور اس کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ تیمور نے دھیرے سے عائزہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائزہ کا پورا بدن اس لمس سے کانپ اٹھا۔ اسے لگا جیسے دانیال کا ہاتھ ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ مجھ سے نظریں کیوں چرا رہی ہو عائزہ؟ تیمور کی آواز میں درد تھا۔ میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، یہ تمہاری طبیعت کی خرابی نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں کوئی بہت بڑا خوف ہے، تم مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ عائزہ نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ گلے کے گرد مزید لپیٹ لیا تاکہ وہ نشان چھپا سکے، لیکن اس کی آخری خاموشی تیمور کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم یونیورسٹی سے اس حال میں کیوں آئی ہو؟ عائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے گلے کے گرد دوپٹے کا حصار مضبوط کیا اور بات بدلنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں تیمور، بس سر میں بہت درد ہے۔ تم یہاں اس وقت کیسے؟ اس نے آواز کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تیمور کے لبوں پر ایک دھیمی مگر فقریہ مسکراہٹ آئی جو اس کے چہرے کی سنجیدگی میں ایک عجیب سی چمک بھر رہی تھی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں اتنے سالوں بعد اچانک یہاں کیوں آیا ہوں؟ تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عائزہ، میں تمہارے بابا کو اپنی کامیابی کی خبر دینے آیا تھا۔ میں نے CSS کلیئر کر لیا ہے، میں اب اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہوں۔ عائزہ کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اس نے حیرت سے تیمور کی طرف دیکھا۔ وہ تیمور جسے وہ ہمیشہ ایک عام سا کزن سمجھتی تھی آج ایک با اختیار افسر بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مبارک ہو۔ عائزہ کے حلق سے بمشکل یہ لفظ نکلے، یہ خوشی ادھوری ہے عائزہ۔ تیمور نے ایک قدم آگے بڑھایا، میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا ہے۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں زندگی میں کچھ بنوں،
اب میں اس مقام پر ہوں جہاں میں تمہارا ہاتھ مانگ سکتا ہوں۔ میں یہاں تمہیں اپنی زندگی بنانے کی خوشخبری دینے آیا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی عائزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک طرف وہ انسان تھا جو اسے عزت کے تخت پر بٹھانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف پروفیسر دانیال جیسا درندہ تھا جو اسے مٹی میں ملانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اسے لگا جیسے قسمت اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کر رہی ہے۔ ابھی وہ اپنے جذبات سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ ڈرائنگ روم سے خالہ اور اس کی امی بھی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ عائزہ بیٹا، تیمور نے تمہیں بتایا؟ خالہ نے آگے بڑھ کر عائزہ کا ماتھا چوما۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں آج تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا اب اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے۔ اب تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ امی نے بھی مسکراتے ہوئے عائزہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ عائزہ، اس سے بہتر رشتہ اور کیا ہوگا؟ تم تو ہمیشہ سے تیمور کی عزت کرتی تھی۔ تمہارے بابا بھی یہی چاہتے تھے۔ اتنے میں باہر گاڑی کی آواز آئی اور عائزہ کے بابا نوکری سے واپس لوٹ آئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جب انہیں تیمور کی کامیابی اور خالہ کے آنے کا مقصد معلوم ہوا تو پورے گھر میں ایک جشن کا سماں بن گیا۔ بابا نے تیمور کو گلے لگایا اور خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، بابا نے بلند آواز میں کہا۔ تیمور، مجھے تم پر فخر ہے۔ عائزہ کی شادی تم سے کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ پورے گھر میں ہنسی مذاق اور مبارکباد کا شور تھا، لیکن عائزہ کے کانوں میں پروفیسر دانیال کی وہ ہولناک دھمکیاں اور سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے پروفیسر دانیال ابھی کہیں قریب ہی ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بابا اور تیمور کی زندگی اس کے ایک غلط فیصلے سے خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اچانک عائزہ نے چیخ کر کہا، بس کریں، رک جائیں سب۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ بابا، امی، خالہ اور تیمور سب حیرت زدہ رہ گئے۔ عائزہ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ عائزہ کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کے الفاظ دو ٹوک تھے۔ مجھے تیمور سے شادی نہیں کرنی۔ تیمور کا ہاتھ جو مبارکباد وصول کر رہا تھا وہیں رک گیا۔ خالہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور امی کا ہاتھ بے اختیار ان کے منہ پر چلا گیا۔ عائزہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ بابا نے صدمے سے پوچھا۔ تیمور میں کیا برائی ہے؟ وہ اسسٹنٹ کمشنر بن چکا ہے، تمہیں چاہتا ہے، تمہاری عزت کرتا ہے۔ وجہ؟ تیمور نے دھیرے سے پوچھا۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ عائزہ، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ عائزہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ اسے اس درندے سے بچانے کے لیے انکار کر رہی ہے؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کے گلے پر موجود نشان اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے ہیں؟ وجہ کوئی نہیں ہے، بس مجھے شادی ہی نہیں کرنی، عائزہ نے چلا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ دروازہ اندر سے اتنی زور سے بند کیا کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ ڈرائنگ روم میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ خالہ نے رنجیدہ ہو کر اپنا پرس اٹھایا۔ تیمور نے ایک آخری نظر عائزہ کے بند دروازے پر ڈالی اور خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے عائزہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عائزہ، دروازہ کھولو۔ عائزہ نے روتے ہوئے دروازہ کھولا۔ بابا سامنے کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ بجھ چکا تھا۔ بیٹا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری پگڑی اچھال دی سب کے سامنے۔ کم از کم مجھے وجہ تو بتاؤ کہ تم نے اتنے اچھے رشتے کو کیوں ٹھکرایا؟ اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں، سالوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ تمہاری شادی تیمور سے ہوگی، لیکن تم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اس لیے ہم نے بھی تم سے پوچھے بغیر حامی بھر لی، کیونکہ ہمیں لگا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن آج تم نے جس طرح انکار کیا ہے، نہ صرف تیمور کا دل ٹوٹا ہے بلکہ ہماری عزت بھی خراب ہوئی ہے۔ تمہاری خالہ کیا سوچیں گی؟ عائزہ نے اپنے بابا کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ اس کی آنسوں ان کی جوتوں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیں بابا، بس میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، میرا یقین کریں، میں آپ کی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ بابا نے بوجھل دل کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر ان کی خاموشی عائزہ کے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ اس رات عائزہ ایک پل بھی سو نہ سکی۔ اسے اپنے فون کی اسکرین پر بار بار وہ ایڈریس نظر آ رہا تھا جو دانیال نے بھیجا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ وہاں نہ گئی تو کل اس کے بابا کی لاش اسے گھر کی دہلیز پر ملے گی۔ اگلی صبح امی نے ناشتے کے لیے آواز دی تو
اس نے آواز نکالے بغیر بس سر ہلا دیا اور گھر سے نکل گئی۔ وہ یونیورسٹی جانے والی بس میں نہیں بیٹھی بلکہ اس نے ایک رکشہ روکا۔ شہر سے دور اس پرانے گیسٹ ہاؤس جانا ہے، اس نے نیچی آواز میں کہا۔ رکشہ ڈرائیور نے اسے حیرت سے دیکھا، لیکن خاموشی سے رکشہ اس ویران راستے کی طرف موڑ دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ راستے بھر عائزہ کا دل کسی سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے فون کو دیکھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ تیمور کو سب بتا دے، اسے پکارے، لیکن دانیال کی دھمکی اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ گیسٹ ہاؤس ایک بہت ہی ویران اور پراسرار جگہ پر واقع تھا جس کے چاروں طرف گھنے درخت اور خاموشی تھی۔ جیسے ہی رکشہ وہاں رکا، عائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے کرایہ ادا کیا اور سامنے موجود اس خستہ حال عمارت کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی وہ گیٹ تک پہنچی ہی تھی کہ گیسٹ ہاؤس کے برآمدے میں پروفیسر دانیال ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھے نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں سگار تھا، ہونٹوں پر وہی بھیانک فاتحانہ مسکراہٹ۔ ویلکم ہوم عائزہ، دانیال کی آواز اس خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گی۔ عائزہ وہیں پتھر کی مورتی بن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں سامنے برآمدے میں بیٹھے اس شخص پر جمی تھیں جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ دانیال نے سگار کا آخری کش لیا اور اسے پیروں تلے کچلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں عائزہ کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ آ گئی تم؟ مجھے لگا شاید اپنے بابا کی محبت میں آج پھر کوئی بہانہ بناؤ گی، دانیال نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے کی سردی عائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گئی۔ عائزہ خاموش رہی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ بولی تو اس کی آواز کی لرزش دانیال کو مزید طاقت دے گی۔ دانیال نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گیسٹ ہاؤس کے اندرونی کمرے کی طرف لے گیا۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی دانیال نے دروازہ پیٹ پیچھے لاک کر دیا۔ کمرے میں پھیلا ہوا حبس اور اندھیرا۔ عائزہ کا دم گھونٹنے لگا۔ دانیال نے اسے بیڈ پر دھکیلا۔ عائزہ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ کے کونے سے جا لگی۔ سر پلیز، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں یہاں آ گئی تو آپ میرے بابا کو کچھ نہیں کہیں گے۔ عائزہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ دانیال نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور میز پر پڑی پانی کی بوتل سے ایک گھونٹ بھرا۔ تمہارے بابا کی زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے عائزہ۔ تم جتنا مجھے خوش کرو گی وہ اتنا ہی لمبا جئیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا عائزہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عائزہ نے خوف سے نظریں جھکا لی۔ دانیال نے اس کی تھوڑی پکڑ کر زبردستی اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ میری طرف دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ان آنکھوں میں صرف میرا عکس دیکھو۔ دانیال کا چہرہ عائزہ کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ عائزہ کو اس کی گرم سانسیں اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی۔ دانیال نے اپنا ہاتھ عائزہ کے گلے پر رکھا۔ وہ نشان اب بھی وہاں موجود تھا جو دانیال نے یونیورسٹی کے آفس میں اسے دیا تھا۔ تمہارے بابا گھر میں بیٹھے تمہاری کامیابی کے خواب دیکھ رہے ہوں گے، دانیال نے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کی لاڈلی بیٹی اس وقت کہاں اور کس کے ساتھ ہے۔ عائزہ کی سسکیاں نکل گئیں۔ اسے کل رات کا وہ منظر یاد آیا جب تیمور اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا اور بابا خوشی سے نہال تھے۔ اسے لگا جیسے وہ ان سب کی عزت کو اس گندے کمرے میں نیلام کر رہی ہے۔ دانیال نے عائزہ کو کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ آج کی یہ رات تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہوگی عائزہ۔ تم نے مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی تھی نا، اب بھاگ کر دکھاؤ۔ عائزہ نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اسے دانیال کے لمس سے گھن آ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھینچ رہی تھی۔ اس کے ناخن سفید پڑ چکے تھے اور آنسو کانوں کے راستے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ دانیال کے قہقہے اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ رو لو عائزہ، جتنا رونا ہے رو لو، تمہارے یہ آنسو میری جیت کا جشن ہے۔ دانیال نے اس کے ماتھے پر پسینے سے بھیگی لٹ کو بے رحمی سے کھینچا۔ عائزہ نے آخری بار ہمت جمع کی اور ٹوٹتی آواز میں کہا، آپ کا بھی تو گھر ہے سر، کیا آپ کو خدا کا ذرا بھی ڈر نہیں؟ دانیال نے جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی چمک تھی جو انسانیت سے خالی تھی۔ خدا تو ان کی سنتا ہے عائزہ جن کی کوئی سننے والا ہو۔ یہاں اس ویرانے میں تمہاری چیخیں بھی دیواروں سے ٹکرا کر مر جائیں گی۔ آج عائزہ مٹ جائے گی تاکہ دانیال کی پیاس بجھ سکے۔ اس نے وحشیانہ انداز میں عائزہ کی کلائیاں
بستر کے ساتھ دبوچ لی۔ آئزہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جس سے اس کا سانس سینے میں قید ہو گیا ہو۔ دانیال کی بھاری سانسیں اور اس کا بھیانک لمس آئزہ کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ اسے اپنے بابا کا وہ مان، تیمور کی وہ پاکیزہ محبت اور اپنے روشن مستقبل کے تمام خواب ایک ایک کر کے ٹوٹتے اور کرچی کرچی ہوتے دکھائی دے رہے